कैसे. حضرت امام محمد غزالی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ پوچھنے لگے کہ ذرا بتا تو دے قرآن چھوٹا کیسے قرآن بڑا کیسے. تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ, آپ کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں قرآن چھوٹا اس لیے ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی وہ آ جاتا ہے. قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ بھی اس کے بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور قرآن بڑا اس لیے ہے کہ ساری کائنات اس میں موجود ہے. ساری کائنات کے اصل اس میں موجود ہے. پوری کائنات کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ سننے والوں سنو, قرآن میں ساری کائنات کا علم موجود, ہر سوال کا جواب موجود, ہر چیز کا جواب موجود, تو میں نے آج سوچا آپ کو سمجھانا چاہا. میرا دل یہ گوارا کر رہا ہے کہ آج میں اپنے نبی کی رسالت نہ ان ظالموں سے پوچھیں گے, میرے نبی کا مقام نہ ان فاسق اور فاجروں سے سنیں گے. آج اپنے نبی کے بارے میں ہم اپنے قرآن سے پوچھتے ہیں. بے شک اپنے نبی کی شان ہم اپنے قرآن سے پوچھتے ہیں. میں نے قرآن سے کہا, اے قرآن ذرا بتا تو صحیح میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے. قرآن کہتا ہے والضحیٰ, یہ کہتا ہے کہ میری طرح. میں نے کہا قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا, اور یہ کہتا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے دانتوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے لبوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین. میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. میں نے قرآن سے کہا میرے نبی کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے کہا قرآن میرے نبی کا سینہ کیسا ہے, سینہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے کہا قرآن میرے نبی کی رسالت کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میں نے کہا قرآن میرے نبی کی نبوت کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے کہا میرے نبی کی رحمت کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے کہا قرآن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بتا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں نے کہا قرآن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور بتا. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. میں نے کہا قرآن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن ہمیں کتنا خوبصورت جواب دیا. قرآن کہتا ہے حضور کا چہرہ والضحیٰ. ظالم کہتا ہے میرے بڑے زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی کی طرح عزت کرو. اور پھر وہ کہے دیکھیں ہمارا غصہ تب آتا ہے, ہم ان ظالموں پہ ہمارا غصہ تب آتا ہے جب کہتا ہے کہ رسول کو عزت زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی کی طرح دو, پھر کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں. بھائی یہ کیسی منافقت ہے. یا تو کھل کے سامنے بازی لے یا تو کھل کے میدان میں آ. کس نے تجھے روک کے رکھا؟ یا تو سامنے آ کہ ہمیں رسول اللہ سے مطلب نہیں ہے, ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے. پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ کیسا تو اللہ تیرا اور تیرے رب کا رشتہ کیسا ہے. سامنے آنا تو سامنے آنا. ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اہل سنت والجماعت کا ہمارا تعلق ہے. اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں. الحمدللہ ہمارا رب صرف ایک ہے. رسول کرام کی ذات آپ سے بڑھ کر کائنات میں رب کے بعد کسی کی ذات نہیں. صحابہ کرام کا وہ مقام کہ ہر صحابی رسول جنتی, ہر صحابہ ستاروں کے مانند. دیکھا نا, ہم سے لو یار, ہم سے سیکھو. یہاں پہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ان کے بازو میں آ کے بیٹھو, وہ محبت سکھائیں گے, وہ بتائیں گے کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں, صحابہ کا مقام کیا کہتے ہیں. ہمارے علماء سے پوچھو نا کہ رسول اللہ کی ذات سے کتنی محبت ہے. قرآن اپنے محبوب کے یاسین کہہ رہا ہے دانتوں کو, سینے کو الم نشرح لک صدرک, یہ کہتا ہے بڑے بھائی کی طرح مانو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ذمہ دار اسٹیج پہ چڑھا ہوں, رسول پاک کے ممبر پہ کھڑا ہوں, یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اور کون لکھا معلوم ہے؟ یہ جو آج کہتے ہیں نا میلاد نہیں, کسی نہیں, کوئی چیز نہیں, فاتحہ نہیں, درود نہیں, یہ ان کے استادوں کے لکھے ہوئے کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جب ہم کہتے ہیں ان کی جلدی اس لیے ہے, بھائی ہم کو کوئی شیطان نہیں پکڑا, ہمارا دماغ نہیں خراب ہوا کسی کو ہم کہیں بھائی کیا ضرورت, تمہارا دین تم چلو, ہمارا مسئلہ ہمارا چلے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا گستاخی رسول سے کبھی گستاخ رسول سے تعلق نہیں رکھنا, کیونکہ انہوں نے قرآن کی بھی کسی نہ کسی وقت قرآن کی بھی بے حرمتی کرنی ہے, صحابی کی بھی بے حرمتی کرنی ہے. ہمارے رسول کا مقام تو جانو یار, ہمارے رسول کا مقام تو جانو. میرے نبی کے حسن کو تو ذرا سوچو. آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا,